سوچو، اگر گاڈ تمہیں دوسری زندگی دے دے، لیکن یہ کہہ دے کہ اگر اس بار بھی تم کمزور پڑے تو جو تمہیں سب سے پیارا ہے وہ پھر سے تمہاری آنکھوں کے سامنے چھن جائے گا۔ آج کی کہانی ہے اروٹو کی، ایک ایسا لڑکا جو دوبارہ پیدا ہوا صرف ایک وجہ سے، بدلہ لینے کے لیے۔ اروٹو اپنی پچھلی زندگی میں ایک بالکل سادھارن انسان تھا، نہ کوئی خاص طاقت، نہ کوئی بڑا ٹیلنٹ۔ وہ بس اپنی زندگی شانتی سے جینا چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک طاقتور میجیشین اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سب سے پیاری انسان کو مار دیتا ہے۔ اروٹو چیختا ہے لیکن اس کا شریر ہل نہیں پاتا۔ وہ سب دیکھتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور اسی پل اس کے دماغ میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے، اس دنیا میں صحیح اور غلط نہیں ہوتا، یہاں صرف طاقت اور کمزوری ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد اروٹو صرف ایک چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، طاقت۔ وہ ڈنجن میں جاتا ہے، خطرناک مونسٹر سے لڑتا ہے، ہر طرح کی میجک سیکھنے کی کوشش کرتا ہے 60 سال تک۔ لیکن سچ یہی تھا، وہ کبھی بھی سب سے طاقتور نہیں بن پایا، اور آخر کار ایک خطرناک ڈنجن میں وہ مر جاتا ہے، بنا کچھ بدلے، بنا کسی کو بچائے۔ مرنے کے بعد اروٹو کی آتما سیدھے گاڈ کے سامنے پہنچتی ہے۔ گاڈ اسے بتاتے ہیں کہ اب اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہمیشہ کے لیے شانتی، یا پھر 20 سال کی زندگی دوبارہ۔ اروٹو بنا سوچے دوسرا راستہ چن لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر موقع ملا تو اس بار وہ کمزور نہیں رہے گا۔ گاڈ اسے ایک گفٹ چننے کو دیتے ہیں۔ پچھلی زندگی میں اس کے پاس وزڈم تھا، لیکن اس بار اروٹو بولتا ہے مجھے کریشن چاہیے، اور یہی سے کہانی سچ میں شروع ہوتی ہے۔ اروٹو دوبارہ ایک بچے کے روپ میں جنم لیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسے اپنی پچھلی زندگی کی ہر ایک یاد ہے۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اروٹو مانا کنٹرول کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دوسرے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اروٹو اپنی باڈی اور مائنڈ ٹرین کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا سمے سب سے قیمتی چیز ہے۔ دھیرے دھیرے وہ نارمل انسانوں سے کہیں زیادہ تیزی سے گرو کرنے لگتا ہے۔ اروٹو کو سب یاد تھا۔ 8 سال کی عمر میں اس کے گاؤں پر گابلنز کا حملہ ہونے والا تھا۔ پچھلی زندگی میں یہی رات اس کے ماں باپ کی موت بنی تھی، لیکن اس بار وہ تیار تھا۔ جب گابلنز حملہ کرتے ہیں، اروٹو پہلی بار اپنی طاقت سے لڑتا ہے۔ ڈر لگتا ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور اسی رات وہ اپنی پہلی خطرناک اسکل انلاک کرتا ہے، گریو ریپر۔ پورا گابلن ہارڈ ختم ہو جاتا ہے اور گاؤں بچ جاتا ہے۔ لڑائی کے بعد اروٹو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سلائم ہوتا ہے۔ یہی سلائم آگے چل کر اس کا سب سے بھروسے مند ساتھی بنتا ہے، روئی۔ اروٹو سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے سچ میں اسٹرانگ بننا ہے تو اسے شہر جانا ہوگا۔ وہ کائنٹیگرس نام کی سٹی پہنچتا ہے، ایک ایسی سٹی جہاں ہر کوئی ڈنجن کے لیے جیتا ہے۔ یہاں اروٹو کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہوتے ہوئے بھی کتنا الگ ہے۔ اسی شہر میں اروٹو کی ملاقات ہوتی ہے ایک مسٹیریس بیسٹ گرل سے، میجکا۔ وہ تیز ہے، اسٹرانگ ہے، اور اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتاتی، لیکن اروٹو سمجھ جاتا ہے یہ لڑکی سادھارن نہیں ہے۔ اروٹو اور میجکا ڈنجن میں اترتے ہیں۔ جیسے جیسے فلور بڑھتا ہے، مونسٹرز اور خطرناک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک جائنٹ آرگ کے ساتھ لڑائی میں اروٹو پہلی بار موت کو بہت قریب سے دیکھتا ہے، لیکن وہ بھاگتا نہیں، کیونکہ اس بار وہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنے والا۔ لڑائی کے بعد اروٹو کو پتہ چلتا ہے میجکا کے پاس ایک گاڈ لیول آرٹیفیکٹ ہے، اور اسی وجہ سے 7 سال بعد ویٹیکن اسے مارنے والا ہے۔ یہی اروٹو فیصلہ کرتا ہے اگر ڈیسٹنی میجکا کو مارنا چاہتی ہے تو وہ ڈیسٹنی کو ہی توڑ دے گا۔ کچھ سمے بعد شہر پر ایک ہائی رینک ڈیمن حملہ کرتا ہے، پوری سٹی پینک میں آ جاتی ہے۔ اروٹو پھر سے وہی ڈر محسوس کرتا ہے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اپنی نئی اسکل مینیپولیشن سے ڈیمن کے اٹیک کو موڑ دیتا ہے، اور مل کر ڈیمن کو ختم کر دیتے ہیں۔ ڈیمن کے مرتے ہی سامنے آتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک میجیشین، گمی گن۔ یہی
وہ انسان ہے جس نے اروٹو کی پچھلی زندگی تباہ کی تھی، لیکن ابھی اروٹو اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ اسے لڑ سکے، اس لیے وہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن قسم کے ساتھ۔ اس کے بعد اروٹو کی ملاقات ہوتی ہے ویمپائر ہیرو لائن سے۔ لائن بھی ری انکارنیٹڈ ہے اور چرچ کے ٹارچر کا شکار رہ چکا ہے۔ یہی اروٹو سمجھ جاتا ہے دشمن صرف مانسٹر نہیں ہے بلکہ پورا سسٹم ہے۔ اب اروٹو کا لکش صاف ہے، میجیکا کو بچانا، گمیگن کو مارنا اور اس دنیا کے نیم توڑنا، کیونکہ اس بار وہ بھگوان کی لکھی کہانی نہیں مانے گا، کیونکہ ڈیسٹنی کمزوروں کے لیے ہوتی ہے اور مضبوط لوگ ڈیسٹنی خود لکھتے ہیں۔